یورپ کی جمائما گولڈ سمتھ ہو یا بھارت کا رہنے والا وید پرتاپ صحافی، دونوں میرے نبی کی احادیث کے عین اکارڈنگ بات کر رہے ہیں اور اس سے ناظرین، پیارے پیغمبر کی بات کو مسلمان تو مانتے ہیں، ان کے ایمان کا حصہ ہے۔ لطف تب آتا ہے جب کوئی غیر مسلم یا غیر مسلموں میں سے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے پر مجبور ہو جائیں، آپ کی حدیث کی صداقت اور سچائی کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ ایسا ہی موقع ایک حالیہ انٹرویو دیا ہے جمائما گولڈ سمتھ نے۔ اس کے جمائما کے متعلق آپ کو معلوم ہے کہ 21 سال کی عمر میں ان کی شادی خان صاحب سے ہوئی۔ وہ بہت معروف کرکٹر تھے، اب سیاستدان ہیں۔ بہت شاندار یہ شادی گنی گئی، دنیا بھر میں اس کا شہرہ ہوا، میڈیا نے اس کو کوریج دی، دنیا بھر کے میڈیا نے اسے فوکس کیا، یہ ایک مثالی قسم کی شادی قرار دی گئی۔ لیکن اب جا کے جمائما گولڈ سمتھ جب 49 ایئر کی ہو چکی ہیں اور اپنی زندگی پر غور کرتی ہیں تو انہوں نے ایک عجیب و غریب انٹرویو دیا اور اس میں ایک جملہ ایسا کہا جس نے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے لڑکوں کو، لڑکیوں کو۔ وہ کہتی ہیں کہ کاش میرے والدین اتنے سینسیبل ہوتے، اتنے عقل مند ہوتے کہ وہ میری تو مرضی تھی، لیکن وہ کاش میرے لیے ارینج میرج کا اہتمام کرتے۔ ناظرین، اندازہ کیجئے کہ یہ کہنے والی خاتون کون ہے؟ یہ دنیا کی مشہور ترین خاتون ہے، دنیا کی امیر ترین خاتون ہے، دنیا کی آزاد ترین خاتون ہے۔ ایک آزاد معاشرے اور آزاد سوسائٹی میں انہوں نے پرورش پائی ہے، ایجوکیشن حاصل کی ہے، جو چاہا ہے حاصل کیا ہے۔ آج انہیں احساس ہوتا ہے کہ کاش میرے والدین میری ارینج میرج کرتے۔ کیوں بھلا؟ کیا آخر خرابی کیا ہے؟ مسئلہ وہی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ اگر ہم غور کریں، دین کے دیے ہوئے معاملات پہ غور کریں تو انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ اسی ایک معاملے کو لے لیجئے کہ شادی کے موقع پر اسلام نے کیا بیلنس اور توازن قائم کیا ہے۔ ایک طرف فرمایا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح باطل ہے، وہ نہیں ہو سکتا، یہ شرعاً ایک اصول بیان کر دیا گیا، یعنی ولی کو ایک اتھارٹی دے دی گئی۔ بھلا کیوں دے دی گئی؟ اس لیے کہ یہ نوجوان لڑکی ایک ایسی کیفیت میں ہے، وہ جذبات میں بہہ سکتی ہے، وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ فوکس ایک ہی شخص ہو جاتا ہے، زندگی کے دیگر معاملات پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو جو والدین ہیں جن کو بہت زیادہ پیار ہے، جنہوں نے اس کو پروان چڑھایا ہے اور ایک ایک سانس لیتے ہوئے اسے دیکھا ہے، اس کے دکھ جھیلے ہیں، تکلیفیں جھیلی ہیں اور اس کو اب توانا کر دیا ہے، جوان کر دیا ہے، تو وہ جتنے اس کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا وہ اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر اپنی بیٹی کے لیے ایک بہترین انتخاب کر سکتے ہیں اپنی زندگی کے تجربات کی روشنی میں۔ دوسری طرف ولی کو بھی نہ کسی جبر کی اجازت دی گئی ہے، نہ استحصال کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ لڑکی کی مرضی کے بغیر اپنی اتھارٹی کو استعمال کر سکیں۔ گویا کہ مشروط کر دیا ہے کہ جب تک دونوں کی رضا نہیں ہوگی اسلامی اعتبار سے شادی درست نہیں ہو سکتی۔ اندازہ کیجئے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکی حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ پیارے پیغمبر، میرے والد صاحب نے میری شادی اپنے کسی عزیز سے کر دی ہے، میرے چچا زاد یعنی میرے کزن کا رشتہ آیا تھا، انہوں نے اسے مسترد کر دیا اور اپنی مرضی سے میری شادی کہیں اور کر دی، جو مجھے بہرحال پسند نہیں ہے، تو میں اب آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کو بھی بلایا اور ان سے پوچھا، اور پھر آپ نے اس لڑکی سے فرمایا کہ اب تم آزاد ہو، تمہارے باپ کی گئی وہ شادی، تمہاری شادی جو تمہاری مرضی کے خلاف ہوئی ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اب تم جہاں چاہو گی وہیں تمہارا والد وہ شادی کرے گا۔ لیکن ان دونوں کی رضا کو شامل کر دیا۔ ایسا نہ ہو کہ ولی استحصال کرتا پھرے، جبر کرتا پھرے، اور دوسری طرف یہ بھی نہیں ہے کہ لڑکی ایک جذبات کی رو میں ایسا فیصلہ کر لے کہ بعد میں جمائما کی طرح زندگی کے کسی موڑ پر اسے یہ کہنا پڑے کہ کاش میرے والدین میری شادی کرتے۔ بھارت کے ایک صحافی ہیں وید پرتاپ، انہوں نے باہر یورپ وغیرہ میں پڑھایا، ماسکو میں پڑھایا، آج کل کالم لکھتے ہیں، صحافی ہیں۔ پیارے پیغمبر کی ایک اور حدیث کی صداقت کا اعتراف انہوں نے بھی اپنے کالم کے ذریعے سے کیا ہے، جو ہمارے روزنامہ میں بھی چھپا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت امریکہ کی صورتحال بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ایک تازہ سروے کے مطابق امریکہ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ امریکہ کے زیادہ تر نوجوان شادی کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ یہ اپنے ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی گھریلو ذمہ داری اٹھائیں، وہ کسی لڑکی کی مکمل رسپانسبلٹی لے سکیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 57% نوجوانوں کا
کہنا ہے 57%، یعنی آدھے سے زیادہ نوجوان اس رویے کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہم شادی نہیں کرنا چاہتے، ہم رسپانسبلٹی نہیں لینا چاہتے، یا تو وہ اکیلے رہ رہے ہیں یا اکیلے رہنا چاہتے ہیں، شادی سے وہ انکار کر چکے ہیں۔ اسی طرح 34% خواتین بھی اکیلی ہی ہیں، اور یہ شرح مسلسل بڑھ رہی ہے، وہ لوگ جو شادی نہیں کرنا چاہتے۔ اس پر انہوں نے غور کیا کہ جب یہ شادی نہیں ہو رہی، رسپانسبلٹی اٹھانے کو کوئی تیار نہیں ہے، ناظرین اس غیر فطری عمل کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ اس وقت امریکہ کی جیلوں میں جو سب سے زیادہ جس جرم میں مجرم پائے جاتے ہیں وہ ریپ کا مسئلہ ہے، یعنی امریکہ کی جیلیں اس وقت ریپ کے مجرموں سے بھری پڑی ہیں۔ سب سے سر فہرست جو کرائم امریکہ میں کمٹ کیا جا رہا ہے وہ ریپ کا کیس ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ سارے کیسز نہیں ہیں جو رپورٹ ہو گئے ہیں اور جن پہ کیسز ہو گئے ہیں، معاملات اس سے کہیں زیادہ ہیں جو ابھی یعنی یا تو مجرم گرفت میں نہیں آ سکے یا پکڑے نہیں جا سکے، معاملات اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ دیکھیں یہاں بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک جو ہے وہ مسئلے کو کس خوبصورتی کے ساتھ حل فرماتا ہے۔ نبی کائنات نے فرمایا النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ ہماری سنت ہے، یہ نبی کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ جو اس سے اعراض کرتا ہے، جو اس سے دوری اختیار کرتا ہے، جو اس سے راہ فرار اختیار کرتا ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ ظاہر انسانی ایک نیڈ ہے، اس کی ایک ضرورت ہے، اس کا بہت پازیٹیو ایک جو وے آؤٹ اسلام نے دیا ہے، اور جس سے نسل انسانی کی بقا کا بھی جو ضامن ہے، جو معاشرے کے امن کا بھی ضامن ہے، جو انسانی سکون کا بھی ضامن ہے، وہ ایک پروجیکٹ یا ادارہ، وہ شادی کا ادارہ ہے، اس کو اس قدر زور دیا پیارے پیغمبر نے۔ یہ پیارے پیغمبر کے اقوال کی، آپ کے فرامین کی صداقت کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ آج یورپ کی جمائمہ گولڈ سمتھ ہو یا بھارت کا رہنے والا ویر پرتاپ صحافی، دونوں میرے نبی کی احادیث کے عین اکارڈنگ بات کر رہے ہیں، اور اس سے دور جانے کو وہ معاشرے کے لیے نقصان دہ بتا رہے ہیں۔